یہ پیغام ہم آپ کو تنظیم اسلامی قرآنک میڈیا فیصل آباد کی طرف سے پہنچا رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی سود کی حقیقت، سود کی خباثتیں، اس کی تباہیاں اور مختلف علماء کرام کے خیالات قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ آگے پھیلائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس گناہ کبیرہ سے بچائے، آمین۔ ماشاءاللہ مفتی محمد طیب صاحب آپ سے خطاب فرما رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کی بات کو سچا کر دکھائے اور عذاب امت مسلمہ سے ٹلا ہی رہے۔ اور کیا عجب کہ اللہ تعالیٰ اس نہی عن المنکر کی آواز کو لوگوں کے دلوں میں ڈال دے اور حکومت نہ بھی مانے، لوگ خود اس سے باز آ جائیں، تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ میں بہت مشکور ہوں جماعت اسلامی فیصل آباد کے ضلعی امیر سردار ظفر صاحب کا کہ وہ بھی ہماری دعوت پر تشریف لائے ہیں۔ ہم نے انہیں آج ہی دعوت دی، لیکن انہوں نے اس کو کوئی انا کا مسئلہ نہیں بنایا کہ آپ نے مجھے پہلے دعوت نہیں دی لہذا میں نہیں آؤں گا۔ میں ایک بار پھر ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ ہماری دعوت پر تشریف لائے ہیں، اور ساتھ ہی میں انہیں دعوت خطاب دیتا ہوں کہ وہ بھی اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ سردار ظفر صاحب جماعت اسلامی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، صدق اللہ العلی العظیم۔ حاضرین محترم، قائدین محترم، میں منتظمین کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے یہ سعادت بخشی کہ چند باتیں آپ قائدین کے نظر کروں اور آپ کارکنان کے نظر کروں۔ قرآن عظیم الشان میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں امت مسلمہ میں مسالک کے مابین بھی یہ متفقہ بات ہے کہ سود حرام ہے۔ نہیں تو بعض جگہوں پہ کوئی اختلاف ہوتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، لیکن اس بات پہ بالکل اتفاق ہے کہ سود حرام۔ اور ہمارے اکابر علماء قائدین یہی تبلیغ کرتے کرتے، تقریریں کرتے کرتے، لوگوں کو سمجھاتے سمجھاتے اللہ کے پاس پہنچ گئے ہیں، لیکن پاکستان کی اس پاک دھرتی کے اوپر سود کے راج کو ختم نہیں کر سکی۔ اس لیے میرے دوستو، یہ لوگوں کی آگہی کے لیے یہ مجالس ان کا اپنا مقام ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ فضا بنانی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے، لیکن کوشش ایسی کرنی چاہیے جیسے کوشش کرنے کا حق ہے۔ حق کا جہاد ہی، جتنی بڑی برائی، جتنی بڑی ضلالت، اس کے حوالے سے کوشش کا معیار کیا ہونا چاہیے، اس کی مقدار کیا ہونی چاہیے، اور کیا ایسی کوششیں برابر ہو سکتی ہیں، کیا کامیابی کی منزل تک پہنچ سکتی ہیں؟ یہ وہ سوالات ہیں جو قائدین کو بھی اپنے آپ سے کرنے چاہیے اور ہم کارکنان کو بھی اپنے آپ سے کرنے چاہیے۔ یہ بات طے ہے کہ جب تک حکومت سود کو ختم نہیں کرے گی، میری اور آپ کی تقریروں سے سود ختم نہیں ہو۔ بہت بڑے بڑے مقرر و مدرس گزرے ہیں، ان کی تقریروں سے چند بندوں کو تو سمجھ آ گئی، لیکن پورا نظام
पूरा सिस्टम मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, वो चेंज नहीं हो सका। लिहाजा इस बात पे कोई बड़े फलसफे की जरूरत नहीं कि आज इल्मी एतबार से और फिजिबिलिटी के एतबार से यह मुमकिन है कि सूद से पाक निजाम चलाया जा सकता है, लेकिन विल चाहिए, इरादा चाहिए, अज़म चाहिए। इस हवाले से मेरी दरख्वास्त यह है कि हमारी तकरीरों से कुछ बात तो बनेगी, लेकिन गवर्नमेंट पाकिस्तान जब तक इसको ख़त्म नहीं करेगी, ख़त्म नहीं होगी। इसमें मेरे ख्याल किसी अवाम की जरूरत तो नहीं, कोशिश की नहीं, ख़त्म हुआ। लिहाजा अब इसको ख़त्म कैसे करना है, मैं बस ये चंद बातें आपसे अर्ज करना चाहता हूं। हम ख़त्म कर सकते हैं, सवाल ही पैदा नहीं होता है कि अगर हम ख़त्म करने के लिए आज़म इरादे से निकलें तो ख़त्म ना हो सके। यार, अंधे, माजूर, जिन्हें नजर कुछ नहीं आता है, वो अपने हुकूक के लिए, अपनी नौकरियों के लिए, कोई ईमान का मसला नहीं, कोई अकीदे का मसला नहीं, सिर्फ पेट का मसला, अपनी जरूरियात का मसला है। अगर अंधे और अपाज भी अगर मेरे दोस्तों सड़कों पे निकलकर अपनी बात हुकूमत से मनवा सकते हैं, रातों को वहां जाग सकते हैं, आंसू गैस के सामने खड़े हो सकते हैं, सर्दी गर्मी में वहां खड़े होकर अपना हक मांग सकते हैं, और वो जगह उस वक्त तक नहीं छोड़ते हैं जब तक उनकी बात मानी नहीं जाती है। मनवाने का तरीका समझ आ गया नहीं? मनवाया कैसे जाता, कैसे बात मनवाई जाती है? तो लिहाजा मेरे दोस्तों, अगर अपाज लोग अपना हक ले सकते हैं तो इतने मुसलमान जो सूद को आराम समझते हैं अपनी हुकूमत को मजबूर नहीं कर सकते? कर सकते हैं। ये पैगाम हम आपको तंजीम इस्लामी कुरानिक मीडिया फैसलाबाद की तरफ से पहुंचा रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला सूद की हकीकत, सूद की खबासतें, इसकी तबाहियाँ और मुख्तलिफ उलमाए कराम के ख्यालात कुरान और हदीस की रोशनी में आप तक पहुंचा रहे हैं। आपसे गुजारिश है कि इस पैगाम को ज़्यादा से ज़्यादा आगे फैलाएं। अल्लाह ताला हम सबको इस गुनाह कबीरा से बचाए, आमीन। मैं कहता हूं कि हमारे कायदीन बैठे, मैं कहता हूं, मैं अपने अमीर को भी कहता हूं कि भाई सूद को खत्म करने का, जदोजहद करने का जो हक है उसका हमें आगाज करना चाहिए। ये सारे कायदीन एक दफा मिलकर बैठे और गवर्नमेंट को अल्टीमेटम दे कि 1 महीना 2 महीने आपको देते हैं, अगर 2 महीने के अंदर इस सूद को न खत्म किया गया तो इस्लामाबाद में वो तारीखी धरना होगा, वो तारीखी सिटन होगा कि हम उस वक्त उठेंगे जब हम अपना हक लेके आएंगे, अपना मुतालबात मनवा के आएंगे। क्या ख्याल है? लाखों बच्चे मदारस में अल्लाह के रसूल की तालीमात को पढ़ते हैं, हिफ्ज़ करते हैं। बड़े बड़े मदारस हैं, बड़े बड़े उलमाए किराम हैं, बड़ी बड़ी जमातें हैं, ये सारी एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे हो जाए, सूद के खात्मे के एजेंडे को लेकर निकले और बहुत बड़ी तहरीक पाकिस्तान में खड़ी करें। है हुकूमत की मजाल कि वो इस बड़े सैलाब के सामने खड़ा हो सके? लेकिन मेरे दोस्तों, अफसोस है, वो अपनी जायदाद की बात आती है, हम क्राशन तोहफे निकाल लेते हैं, हम लड़ने मरने के लिए तैयार हो जाते हैं, हम अपने मकान के कब्जे के लिए, हम अपनी जायदाद के कब्जे के लिए अपनी जान लुटा देते हैं, खून पाते हैं, खून देते हैं। तो क्या नबी के दीन के लिए, अल्लाह के दीन के लिए हमारी नक्सीर तक न फूटे, हम उंगली तक न टेढ़ी करें और इन बदबख्त गुमरानों को उनकी औकात न याद दिलाएं? दोस्तों, ये मेरे कायदीन बैठे ये खिताब करेंगे, मैं बस अमल की बात करता हूं, जदोजहद की बात करता हूं।
ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو کر وہ اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے کہ کلمے کی بنیاد پہ دیش بنا؟ 70 سال ہو گئے، سود نہیں ختم کروا سکے، ہزاروں مساجد ہیں، ہزاروں مدارس ہیں، ہزاروں مذہبی جماعتیں ہیں، لاکھوں کے کارکن ہیں، کیا جوڑ کر ایک سیسا پلائی دیوار بن کر کیا خیال ہے کہ اس مسئلے کا حل نہیں ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے۔ اللہ پوچھے گا، نہیں جواب دے سکیں گے، نہیں جواب دے سکیں گے۔ لہذا میں کہتا ہوں کہ ون ایجنڈے پہ آل پارٹیز اکٹھی کریں، علماء کرام کو اس سود کو حرام سمجھنے والوں کو اکٹھا کریں، اور گورنمنٹ کو 2 مہینے کا ایٹم دے دے۔ خدا کی قسم یہ 2 مہینے سے پہلے ہی ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا، لیکن میرے دوستو اس کے لیے جدوجہد کی ضرورت ہے۔ مجھے امید ہے جیسے سود کے ختم کرنے کا حق ہے اس طریقے سے کوشش کریں، جدوجہد کریں گے۔ ہمت مردہ مدد خدا، ونس دیر از اے ول دیر از اے وے۔ اور اٹھے تو صحیح، کھڑے ہو تو صحیح۔ کل میں کہیں گیا تھا تو کہتے ہیں جی 1 اور 1 2 11 ہوتے ہیں۔ میں نے کہا اگر لیٹے ہوں تو 2 ہوتے ہیں، کھڑے ہوں تو 11 ہوتے ہیں۔ اس طرح لیٹے ہوں وہ 1 + 1 1 + 1 = 2، اور اس طرح کھڑے ہوں تو 11 ہوتے ہیں، لہذا کھڑا ہونا ہوگا۔ میں آخر میں بس شاکر شجاع آبادی صاحب ایک شاعر ہوں کہ 2 شعر سنا کے بعد ختم کرتا ہوں کہ یہی بندہ کر سکتا ہے، محنت کرنا، آخر تک کوشش کرنا، اور اپنے رب سے گڑ گڑا کے دعا کرنا کہ اللہ ہماری اس محنت کو قبول کر۔ یہی 2 ہی راستے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ تو محنت کر تے محنت دا صلہ جانے خدا جانے، تو محنت کر تے محنت دا صلہ جانے خدا جانے، تو دیوا بال کے رکشا ہوا جانے خدا جانے، اے پوری تھیوے نہ تھیوے مگر بیکار نہیں مہندی، دعا شاکر تو منگی رکھ دعا جانے خدا جانے۔ نکلیں گے انشاءاللہ، اللہ سے بھی دعا کریں گے اور اسلام آباد کو سود سے پاک کریں گے۔ یہ ہمارے قائدین فیصلہ کریں۔ اگر وہاں میں اپنے سروں کی فصلیں بھی کٹانی پڑے، یہ سودا میرے دوستو عظمت کا سودا ہے، یہ سودا بخشش کا سودا ہے۔ جائیداد کے لیے سر کٹتے دیکھے ہیں، زر زمین کے لیے سر کٹتے دیکھے ہیں، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اگر سر کٹ جائے تو یہ سعادت کی بات نہیں۔ اس لیے میرے دوستو بس ہمت کیجئے، ایک نیا ایشو اٹھا ہے، صدر پاکستان کو موسم سمجھیے، ممنون صاحب نے انہوں نے ایک نئی پتھر مارا ہے، میرے اور آپ کے اوپر پتھر مارا ہے کہ راستہ نکالیں۔ وہ سمجھے کہ علماء کرام راستہ نکال لیا کرتے ہیں، نہیں میرے دوستو میرے بھائیو، انشاءاللہ یہ تحریک پاکستان میں سود کے خاتمے کا انشاءاللہ ذریعہ بنے گی۔ اب ان قائدین کا کام ہے دیں وجال حق وزاحق الباطل ان الباطل کان زہوقا، اور مقابلہ تو کرو، اور دعائیں کرنے سے میدان میں تو نکلو۔ میں بس اتنا کہتا ہوں، محترم حافظ صاحب کو ہمارے قائد ہیں، سب لوگوں کو اکٹھا کریں اور آپس میں ایک ایجنڈا طے کروائیں، 2 مہینے کا الٹیمیٹم دیں، جگہ جگہ جلسے ہوں، پنڈ پنڈ کوٹ کوٹ جلسے ہوں، لوگوں کو جگایا جائے، لوگوں کو بلایا جائے۔ میں کہتا ہوں 2 مہینے کی کوشش میں انشاءاللہ پاکستان اس سود جیسی لعنت سے انشاءاللہ پاک ہو جائے گا، لیکن ہمت کرنی ہے، جیسے ہمت کرنے کا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جدوجہد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔